अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ आप रमज़ान की बरक़ात से फ़ायदा उठा रहे होंगे और खैरियत के साथ होंगे। चले आज पढ़ते हैं कुरान मजीद में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 121। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब। अल्लज़ीना लाम को ना तो पुर पढ़ सकते हैं और ना लाम के ऊपर वक्फ कर सकते हैं, यानी कि लाम पे ठहरना भी जायज़ नहीं और लाम को मोटा पढ़ना भी जायज़ नहीं। जैसे कि बाज़ तौर पे लोग पढ़ते हैं अल्लज़ीना, ये भी गलत है। बाज़ लोग पढ़ते हैं अल्लज़ीना, ये भी गलत है। तो दुरुस्त क्या है? अल्लज़ीना। लाम नरमी से पढ़ना और लाम के ऊपर बिल्कुल भी रुकना नहीं है। ये या मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर है तो इसको हम खींच के पढ़ेंगे। आतैनाहुमुल किताब, हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो हम अलिफ को हमज़ा को खींच के पढ़ेंगे। ये या लीन है, इसे नरमी से पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे नून के ऊपर खड़ी ज़बर है तो ये लंबा करेंगे, खींच के पढ़ेंगे। किस तरीके से? आतैनाहुमुल किताब, किताब। अब खड़ी ज़बर और ज़बर की मिक़दार को सीखें और इसको अदा करें। अब जैसे कि बाज़ लोग हर आखिरी लफ्ज़ को लंबा कर देते हैं, किताबा ऐसे पढ़ लेते हैं, या हक़्क़ा, थोड़ा सा भी लंबा करना ठीक नहीं है, वो खड़ी ज़बर की तरफ चला जाता है। कितनी मिक़दार होनी चाहिए? किताब अल्लज़ीना हक़्क़ा युमिनून। आखिरी लफ्ज़ की हरकत पे गौर करें, लेकिन बल्कि जब भी ज़बर हो, ज़ेर हो या पेश हो, उनकी मिक़दार का ध्यान रखना ज़रूरी है। यतलूनहु, लाम पेश वाव लू, ये वाव मद्दा है तो वाव मद्दा को खींच के पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर है तो ज़बर की मिक़दार कितनी है? नून ज़बर ना। यतलूनहु, हा उल्टा पेश हु, ठीक हो गया। हक़्क़ तिलावतिह, फिर से सुने, हक़्क़ तिलावतिह। हा को कैसे अदा करते हैं? हक़्क़, क़ाफ मोटा, हक़्क़ तिलावतिह, तिलावती ऐसे पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं। या जैसे कि बाज़ लोग पढ़ते हैं तिलावते, ये भी गलत है। हमने पढ़ा है तिलावतिह। हा की आवाज़ एंड में ज़रूर आनी चाहिए क्योंकि हा को हम लफ्ज़ों से खारिज नहीं कर सकते। उलाइका युमिनून बिह, फिर से सुने, वाव के ऊपर कोई हरकत नहीं है, वाव को नहीं पढ़ेंगे। इस मत की मिक़दार तकरीबन 5 हरकत अरबिया है, 4 से 5 सेकंड तक इस मत को लंबा करना है। फिर ई का, इन ये वाली गलतियाँ नहीं करनी आपने। उलाइका, उलाइका युमिनून, या पेश हमज़ा साकिन युमिनून। अब जब वाव के ऊपर हमज़ा आ जाए तो हमज़ा के ऊपर साकिन है तो हमज़ा पढ़ा जाएगा, ना कि वाव। यहाँ पे वाव पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाव साकिन है। तो हम कैसे पढ़ेंगे? युमिनून बिह, बिह, ठीक है। आखिरी लफ्ज़ को देख लें, बिह, इस तरीके से पढ़ेंगे। व मन यकफुर, वाव को लंबा नहीं करेंगे, वाव पे ज़बर है और यहाँ पे इदगाम बिल गुन्ना का कायदा हो रहा है। नून साकिन के बाद यमून में से या आया हुआ है तो हम इन दोनों को आपस में मिला के पढ़ेंगे। इसे कहते हैं इदगाम बिल गुन्ना। फमई, ये है गुन्ना, इनको मिलाना भी और गुन्ना भी दोनों पे कॉन्सेंट्रेट करें। व मन यकफुर, व मन यकफुर, रॉ साकिन से पीछे वाले हर्फ के ऊपर पेश है तो रॉ पुर पड़ी जाएगी। अगर रॉ साकिन हो और पीछे वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो रॉ बारीक पड़ी जाती है। रॉ साकिन से पहले ज़बर या पेश हो तो रॉ
پر پڑھی جاتی ہے. به فأولئك هم الخاسرون. فأولئك فا زبر فا حمزہ پیش او، فاو اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا، حمزہ کو عین میں کنورٹ نہیں کرنا، فاو نہیں پڑھنا، فاو فاو. فأولئك هم الخاسرون. ہا کے مخرج پہ دھیان دیں، یہ ہے ہا اور یہ ہے خا. ان دونوں کے درمیان کو فرق جاننے کے لیے دونوں کو الگ الگ کیسے پڑھیں گے؟ هم الخاسرون. یا بنی اسرائیل اذکروا. جابنی. اب دیکھیں کھڑی زبر کو کتنا پڑھنا ہے، زبر کو کتنا پڑھنا ہے اور مد کو کتنا پڑھنا ہے. جابنی. ٹھیک ہے. اسرائیل، اس مد کی مقدار 2.5 حرکات عربیہ ہے اور اس مد کی مقدار 5 حرکات عربیہ ہے. تو یہ والی مد تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ تک لمبی کی جائے گی، جبکہ یہ والی مد 4 سے 5 سیکنڈ تک لمبی کی جائے گی. یہ یا مدہ ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر پیش ہے اور ہمارے پاس واو مدہ ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے اور یہ باریک کاف ہے. نعمتی التی انعمت. نعمتی التی. عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. پھر مد ہے آپ کے پاس، اس مد کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے. انعمت علیکم. انعمت علیکم. عین کے مخرج کو واضح کریں، نہیں تو یہ حمزہ بن جائے گا اور لفظ غلط ہو جائے گا. اچھا جی، بعض لوگ پڑھتے ہیں انعمت علیکم، یہ ہو جاتا ہے غلط. انعمت، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے بنی اسرائیل کے اوپر جو انعامات کیے، تو انعمت اللہ پاک اپنا ذکر کر رہے ہیں. اگر ہم کہیں گے انعمت تو اس میں ہوگا جو تو نے کیے انعامات، جبکہ یہ انعامات اللہ نے کیے اور وہ اپنا ہی اس میں ضمیر کا اشارہ فرما رہے ہیں. تو ہم اس کو پڑھیں گے انعمت علیکم وانی. جب کبھی نون کے اوپر شاد آ جائے یا میم کے اوپر شاد آ جائے تو غنہ لازمی ہے، تو ہم غنہ کیسے کریں گے؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. زوات کو پر پڑھیں گے، تا کو کھینچ کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ تا کے اوپر پیش ہے. اسی طرح فا کو بھی نہیں کھینچیں گے اور زوات کو بھی نہیں کھینچیں گے. علی العالمین. عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں، نہیں تو یہ حمزہ بن جائے گا اور لفظ غلط ہو جائے گا. واتقوا یوما لا تجزی. واتقوا قاف موٹا اور واو مدہ. یوم لا، یہاں پہ ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. ادغام بلا غنہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آپس میں ہم ملائیں گے لیکن بلا غنہ، غنے کے بغیر ہی آپس میں ملائیں گے. اب یہاں پہ ہم رک کے غنہ نہیں کر سکتے جیسا کہ ہم ادغام بالغنہ پہ کرتے ہیں. جیسا کہ ہم عن نفس، یہ ادغام بالغنہ تھا غنے کے ساتھ اور یہ ہے غنے کے بغیر. یوم لا تجزی، جیم پہ کلکلا، نفس عن نفس شیئا ولا. ہر لفظ کے آخر میں ایک قاعدہ بن رہا ہے. یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہے، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے عین آیا ہوا ہے. یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد یمون میں سے نون آیا ہوا ہے. اور یہاں پہ اخفا کا قاعدہ ہے، تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے شین آیا ہوا ہے. اور یہاں پہ ہمارے پاس ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہے کیونکہ تنوین کے بعد پھر سے واو آیا ہوا ہے. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے، ہر ایک لفظ کو دھیان دیتے ہوئے.
نفس عن نفس شيئا ولا يقبل قاف کا قلقلہ ادا کرنا ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ لام پہ پیش ہے. منها عدل ولا تنفعها. منها میں اظہار کا قاعدہ، تنوین کے بعد یمون میں سے واو آیا ہے تو ادغام بالغنہ کا قاعدہ، اور یہاں پہ ہمارے پاس اخفا کا قاعدہ کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے فا آیا ہوا ہے. شفاعۃ ولا هم ينصرون. شفاعۃ تنوین کے بعد یمون میں سے واو ہے تو یہاں بھی ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. ہا کے لفظ کا دھیان رکھنا ہے، نون ساکن کے بعد سواد حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم چھپے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. سواد کو یاد رکھیں ہمیشہ ہی پر پڑھتے ہیں، تو یہاں پہ ہم سواد کو پر پڑھیں گے اور را کو اس لیے پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے. تو سنیں ہم اس پوری آیت کو کیسے پڑھیں گے. وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ. وَإِذِ با پہ کلکلا ہو رہا ہے، قاف طوا با جیم دال، یہ 5 وہ حروف ہیں جن کو حروف کلکلا کہتے ہیں. جب بھی ان کے اوپر ساکن آ جائے یا جزم آ جائے تو جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو کلکلے کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اس جھٹکے کو کلکلا کہتے ہیں. مد کا دھیان رکھنا ہے. ابراہیم قلقلہ اور کھڑی زبر اور زبر، ان چیزوں کو واضح طور پہ آپ سیکھ سکتے ہیں. کتنی مقدار ہے؟ ابراہیم. ربہ را کو پر پڑھیں گے، را پہ زبر کی وجہ سے. بکلمات فأتمہن. یاد رکھیں میم کا غنہ بھی ہے، نون کا بھی ہے، لیکن وقف کی وجہ سے ہم ہلکا سا غنہ ضرور ادا کریں گے. بالکل اس کو ہم سکپ نہیں کر سکتے. جیسا کہ عام طور پہ اگر صرف سمپل نون ہوتا تو ہم پڑھتے فأتمہن، لیکن اب شد والا نون ہے تو ہم پڑھیں گے فأتمہن. ٹھیک ہو گیا. قال انی. قال قاف کو موٹا پڑھیں گے، قاف ہمیشہ ہی موٹا پڑھا جاتا ہے، اور الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ قاف کے ساتھ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر کی وجہ سے. قال انی. نون کا غنہ بھی ادا کریں گے، ساتھ ساتھ یا مدہ بھی ادا کریں گے. جاعلک للناس اماما. جاعلک للناس غنہ اماما. قال ومن ذریتی. قال الف مدہ ہے اور قاف کو پر پڑھیں گے، لام کو نہیں لمبا کریں گے کیونکہ لام پہ زبر ہے. ومن ذریتی. نون ساکن کے بعد زال حروف اخفا میں سے ہے تو نون ساکن کو ہم چھپے غنے کے ساتھ پڑھیں گے. قال لا ينال عهد الظالمین. قال قاف کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، الف مدہ کے ساتھ پڑھیں گے. لا ينال عهد الظالمین. عین کے مخرج کا دھیان رکھیں، ہا کو سینے سے نکالیں گے اور زوا کو پر پڑھیں گے. زوا ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے. یہ ہوگی ہماری آج ٹوٹل 4 آیات. چلیں اب اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق
यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिह उलाइका युमिनून बिह वमन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ़्सुन अन नफ़्सिन शैअन वला युक़बल मिन्हा अदलुन वला तंफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युंसरून वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुक लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। उम्मीद है आज के सबक से आपको ख़ातिर ख्वाह फ़ायदा हुआ होगा। अल्लाह ताला आपके और मेरे हम सब के इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए और अल्लाह ताला हमारी इस छोटी सी काविश जो कुरान मजीद को दुरुस्त करने के लिए हम निकले हैं अपने हुज़ूर में कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।